اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جناب، سیرت پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں معروف سیرت نگار جناب اعجاز احمد صاحب۔ جی اعجاز بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اعجاز بھائی، پچھلی بار جب بات ہو رہی تھی، جہاں ہم نے اپنا لاسٹ ایپیسوڈ کو ختم کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ تقریباً 1 مہینہ مدینہ منورہ میں رونق افروز رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف عازم سفر ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ اپنے ننیال جاتے ہیں، کوئی بھی اپنے ننیال جاتا ہے تو بڑا مزے کا وقت ہوتا ہے۔ جی، وہاں پہ خالائیں، ماموں، نانا، نانی، جو بھی رشتہ دار آپ کے اس ریلیشن میں، والدہ کے ریلیشن میں ہوتے ہیں، وہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے ایک تو کچھ دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، مستقل تو آپ اپنے ددیال میں یا اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو ننیال میں جانا آپ کا کچھ دن کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بیٹی کی نسبت سے، بہن کی نسبت سے بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا، اور یہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال بھی ہے، یہ جناب عبد المطلب کا ننیال بھی ہے، یعنی اپنا ننیال بھی ہے اور دادا کا ننیال بھی ہے۔ تو ملٹی پلائڈ فیکٹر ہو گیا نا، محبتوں کا، قدر کا، دعوتوں کا، ملنے کا۔ اور حضرت حمزہ کا بھی ننیال؟ جی، حضرت حمزہ کے، چونکہ سیدہ حالہ اور سیدہ آمنہ چچا زاد بہنیں ہیں، تو یہ سب کچھ ملا کے جب آپ کو اپنی بہن نہیں ملتی نا، تو پھر آپ کو کزن بھی بہن کی یاد دلاتی ہے۔ بالکل، پھر کزن کی صورت میں آپ بہن کو ہی محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، قدر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے تحفے تحائف بھی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا داری ایسی ہے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ نے ایسے بنایا ہے، ایسی ہی چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا اچھا وقت ہوتا ہے نا، وہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اس اچھے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے کہ خوشی کا وقت بڑی سپیڈ پہ، تو وہ جب مہینہ ایک گزرا، اس میں لرننگ تو بڑی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ بہت سی چیزیں نئی تھیں، اونٹوں کے ساتھ تیل نکالنا کولو میں، ان کا اونٹوں کے ساتھ کھیتی باڑی ہو رہی دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ پانی کے چشمے دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ پانی کا تالاب دیکھا ہے، وہیں پہ سوئمنگ سیکھی ہے، اپنا امیج پورے کا پورا وہاں دیکھا ہے، وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پھر بڑی ہی نفاست کے ساتھ وہاں پہ جو مینہ کاری اور دستکاری ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں، برتن بنائے جا رہے ہیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بڑا ہی بزی، لرننگ اور محبت والا وقت گزرا، بٹ جتنا مرضی لمبا وقت ہو وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بھلے وہ سال ہی کیوں نہ ہو، تو 1 مہینہ گزر گیا ہے جس مقصد کے لیے سیدہ آمنہ اپنے ہسبینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی قبر پہ حاضری دینے، اپنی محبت کا اظہار کرنے اور اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں سے ملنے گئے ہیں، وہ وقت پورا ہو گیا۔ اب واپس اپنے گھر کی تیاری ہے۔ جب واپس آنے لگتے ہیں تو ایک دفعہ پھر بنیادی طور پہ یہ 3 لوگ 2 اونٹنیوں پہ سوار ہیں۔ سیدہ آمنہ 1 اونٹنی پہ سوار ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمن جو بظاہر کنیز ہے سیدہ آمنہ کی، اور رسول اللہ کی خادمہ ہیں، اور آپ کو محبت کرتی ہیں ایک ماں کی طرح۔ اور ابھی اگلے دنوں میں ان کا رول اللہ نے بڑا ہی بڑھا دیا، اور ابھی کم عمر ہیں، تقریباً 16 سال کی عمر ہے۔ جی یعنی اب یہ دیکھیں، 16 سال کی بچی آج بھی اس میں ذمہ داری نہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے، ابھی اس میں بچپنا ہوتا ہے، ابھی لڑکپن ہوتا ہے، ابھی شوخیاں ہوتی ہیں، ابھی آسانیاں ہوتی ہیں، ابھی وہ زندگی کی رعنائیاں، زندگی کی خوبصورتیوں میں کھوئی ہوتی ہے۔ ذمہ داری کسی اور چیز کا نام ہے۔
اچھا، یہاں میرا دل چاہ رہا ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. میری ایک کولیگ ہیں، تو میں نے انہیں آپ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 1 پڑھنے کے لیے دی. اچھا جی، کچھ دن وہ پڑھتی رہیں تو ایک روز وہ سویرے میرے پاس آ گئیں. کہتی ہیں یہ جو ایمن ہیں یہ تو خود اتنی چھوٹی سی عمر میں ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے لک آفٹر کر رہی ہیں، کس طرح سے ان کی کیئر کر رہی ہیں، تو اتنی چھوٹی عمر میں یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ جو میں ایک بات کہا کرتا ہوں نا کہ ہم جب حلیمہ سعدیہ کے بارے میں جی سوچتے ہیں تو میں اپنی دادی جان کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے میری دادی جان تھی حلیمہ سعدیہ ویسے ہونی چاہیے. اچھا، میں نے اپنی دادی جان کو دیکھا ہوا ہے ایٹ دی ایج آف پرابلی 80-85 میں نے دیکھا، کوئی 100 کے قریب ان کی ایج تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی. تو میرے ذہن میں وہ ایک بڑھیا محبت والی، شفقت والی، سب کو سنبھالنے والی، جبکہ حلیمہ سعدیہ نے جو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا وہ یقیناً جوانی کا تھا، جب وہ بچے پالنے کی، بچوں کو دودھ پلانے کی ایج میں تھی جبھی انہوں نے پالا. اسی طرح ایمن کا بھی جب آپ ہم ذکر سنتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ایمن کے پاس جایا کرتے تھے اس خیال اور شوق سے کہ رسول اللہ کی ماں کو ملنے جاتے ہیں. جی، تو وہ یقیناً بوڑھی ہوں گی اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی ظاہری زندگی گزار کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، تو 16 سال اس میں ایڈ کریں تو 79-80 کے قریب تو کم از کم ایج اس وقت ہے، اور پھر وہ زندہ بھی رہی بعد میں. تو یہ جی میرا دل چاہ رہا ہے ایمن کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور ایک ماں کے طور پہ بھی آپ نے ابھی بات کی، تو وہ ایک بڑا پیارا سا جو واقعہ ہے کہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک سفید فام ماں اور ایک یہ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عرب میں چونکہ گورے اور کالے تھے، دونوں رہتے تھے، اور کالوں کی اکثریت غلام تھی، کنیز. اور تیسرے یہ تھا کہ عرب میں یہ ڈسٹنکشن بڑی زیادہ تھی، گورے اور کالے کا جو فرق تھا وہ زمین آسمان کا فرق تھا، ان کی حیثیت میں، ان کی امپورٹنس میں، ان کی آسائشوں آسانیوں میں. تو ایک شخص نے دوسرے کو تانا دیا، وہ کالی ماں کے بیٹے. اب یوں سمجھ لیں جیسے گالی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں یہ آواز پڑی تو آپ نے کہا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، یعنی دس از بیونڈ برداشت، انف از انف، یہ حد ہو گئی. اور آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سفید ماں کا بیٹا ہوں اور مجھے ایک کالی ماں نے پالا ہے، وہ دونوں میری مائیں ہیں. یعنی جو نسبت محبت سرکار نے اپنی والدہ کے لیے وہاں جتائی بتائی کہ جو عزت میری والدہ کو حاصل ہے وہی عزت ایمن کو حاصل ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں وہ جو صحابی تھے جو بڑا ہرٹ ہوئے ہوں گے یہ بات سن کے، تو کیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ میری بھی ایک ماں ایسی ہے اور یہ بڑے فخر کی بات ہے. تسلی دینے کا انداز کتنا جی درست ہے. یہ دیکھیں بڑا پن پتہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگے. جی ایک بڑے کے سامنے لوگ جائیں اور محسوس کریں کہ ہم کہاں آ گئے ہیں تو بہت بڑے لوگ ہیں، تو وہ بڑا نہیں ہے. بڑا ہے ہی وہ جہاں پہ چھوٹا جاتے ہوئے جھجکے نہیں، جا کے اسے لگے کہ یار میں بھی امپورٹنٹ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی کوئی ویلیو ہے. تو جو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ تو کوئی شفیق ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسانی رویے کو زیادہ ان سے سمجھ سکتا ہے، نہ سائیکالوجی انسان کی. یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. ایک شخص اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک جگہ آیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور بچے کھیل رہے تھے، میدان ہوگا. تو وہ سرکار کو سلام عرض کر کے جانے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ہدایت کیا کی؟ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کے نام سے بلانا. یہ نہ ہو کہ ان بچوں میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو وہ محسوس کرے کہ مجھے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے. اتنا خیال رکھنا بہترین نفسیات دان، بہترین نفس شناس
ہر ایک کا اس حد تک اتنی باریکی سے خیال رکھنے والے وہ صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ نبیوں کے سردار جی. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کا محبوب، جو اللہ کے قرب کا عالم یہ ہے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا جیسے دو کمانوں کے درمیان جی. اور اس کو عرب اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے بھی، تعلق کا اظہار کرنے کے لیے بھی، بڑی پکی دوستی بتانے کے لیے بھی دو کمانوں کو ملایا کرتے تھے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرا ان سے محبت کا تعلق بھی ایسا ہے کہ کسی اور سے نہیں ہے یہ محبت مجھے جی. آسمانوں پہ ہو کے آتے ہیں، میں ایوان صدر ہو کے آ جاؤں، پرائم منسٹر ہو کے آ جاؤں 10 منٹ کے لیے کسی چھوٹے سے کام کے لیے، تو میں کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتا نہیں ہوں. وہ کائنات کے سردار اللہ کے حضور آسمانوں پہ عرش الہی پہ جا کے واپس آئے ہیں. اور فکر کیا ہے کہ یہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں کسی کا دل نہ ٹوٹے. انہیں پریشانی کیا ہے کہ وہ جس کی رنگت اللہ نے سیاہ فام رکھی ہے، یہ کسی کو اللہ نے سیاہ فام بناتے ہوئے کام نہیں رکھا. یا اللہ نے اگر کسی کو گورا چٹا بنا دیا ہے تو اللہ نے اس میں کوئی ایڈیشنل کوالٹی اس وجہ سے نہیں رکھ دی کہ یہ میرا بڑا محبوب ہے اس لیے یہ گورا چٹا ہے، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ کالا ہے. نہیں، یہ تو اللہ نے تقسیم بنائی ہے. اس کائنات کو بناتے ہوئے انسان کو جب بنایا اللہ نے تو مٹی، ایک مٹھی مٹی سے بنایا اور اسی سے سب رنگ کے لوگ. یہ رنگ تو میری آپ کی پہچان، علاقہ، جینز، ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اللہ تو بڑا کلیئرلی کہتے ہیں تقویٰ ہے بنیاد. میرے نزدیک وہی ہے جو مجھے مالک مانتا ہے، جو مجھے اپنے شارک سے قریب جانتا ہے اور میرے حکم پہ عمل کرتا ہے. میرے نزدیک وہ ہے. یہ کالے گورے چھوٹے موٹے یہ ہم نے ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ام ایمن کے ساتھ بڑی محبت، ادب اور شفقت سے گزری. یعنی جو ماں کو محبت دینی ہے، جو ماں کو عزت اور مقام دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ملازمہ کا، یعنی ہمارے ہاں غلط طریقہ کیا ہے کہ ہم ملازمہ کو نام سے بلاتے ہیں، بڑے وہ عمر میں بڑی ہو جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اسے احساس ہوگا کہ ہم کیا ہیں اور یہ کیا ہے. سرکار پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ کالی رنگ کی ماں نے مجھے پالا ہے، وہ میری ماں ہے. کیا کسی کالے رنگ والے کے لیے، کسی ماں کے لیے اس سے بڑی عزت ہو سکتی ہے؟ اور کسی کو عزت کیسے دی جاتی ہے کسی نے سیکھنا کون سکھائے گا؟ سرکار سے زیادہ کون سکھائے گا؟ اور آقا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پھر فرما دیا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. اس کے بعد جو پھر حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ سے مکہ کی جانب سفر ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس حوالے سے بات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین نبی الامی الکریم علی آلہ و بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.